الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضل الخلق والرسل وخاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وآلہ مصابیح الدجا وأصحابہ نجوم الہدی اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ہدیہ درود و سلام بحضور سرور خیر الانام مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیبی یا حبیب اللہ نہایت قابل احترام علماء کرام نعتخوانان اعظام جملہ حاضرین سامعین میرے پیر بھائیوں اور میرے بیٹیوں تو ساڑھے اس علاقے دی بستی ہے جویں دنیا اسلام جگہ بجگہ کریا کریا گلی گلی اللہ دے محبوب دی آمد دے جشن منائے جا رہے ہیں تذکرہ کیتا جا رہا ہے اس بستی علیہ بھی اللہ نے توفیق بخشی اپنے ایمان تے محبت دا اظہار کر دے ہویا سونے دے ملاد دی محفل سجائی ہے میں مشہور آیت مبارکہ پڑھی جیڑی اکثر علماء پڑھتے ہیں اس دی روشنی اپاں دو تین گلاں پڑھے نال کرنی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے خدا رب عز و جل دا فرمان جڑا ہے اس کا ترجمہ اساڑی بولی انجی تحقیق پاڑے کو اللہ دی طرفوں تشریف لے آئے ایک نور اتے ایک روشن کتاب اللہ نے تواڈے کو اللہ دی طرف دو چیزاں آئیں ایک نور آیا وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور ایک روشن کتاب آئی اکثر علماء نے اور جمیع مفسرین نے اس نور کو مراد کس نو لے آکھے ایک تک کتاب آئی تے ایک نور آیا تو گل سمجھنے آسانی ہے
یعنی ایک کتاب آئی ہے کہ ایک کتاب والا ایک تو کتاب آئی ایک کتاب والا آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت دے بارے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما اے لوگو اے اللہ دی مخلوق اے اولاد آدم اے انسانوں میں اللہ دی طرفوں کتاب پڑھاون والا بن کے آیا حضور نے کیا فرمایا معلم میری بعثت میری تشریف آوری میرے آمن دا مقصد اللہ نے مینوں معلم بنا کے پڑھاون والا کتاب سمجھاون والا تعلیم دیون والا بنا کے بھیجا انہیں صدی شریف دی روشنی ہے معنی ہو آسان ہو گیا کہ ایک تو کتاب آئی ایک صاحب کتاب آئی یعنی ایک کتاب والا آیا اور ایک کتاب آئی میرے پیر بھائیوں گویا اس نور سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے نور والا میرا اور آپ دا آقا ہے اللہ میرے نبی نور فرمایا تواڈے کول نور بن کے آئے ہدایت بن کے آئے روشنی بن کے آئے تعلیم بن کے آئے تواڈے واسطے وہ ضلالت گمراہی جہالت دور کرنے والے آئے جنہ دے آون نال انیرے مک گئے ضلالتاں ختم ہو گئی تے چانے ہو گئے اعلیٰ حضرت نے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ دی آمد تے شعر لکھیا مفتی صاحب کی خواہش ہوئی ہے اس واسطے میں سنانا ویسے میرے مزاج تو تسی لوگ واقف ہو میں گھٹ شعر پڑھنا میں تا اپنے بیلیاں نال کوشش کرے نا کہ سادہ سادہ گلاں کراں تے کائی انہوں گل سمجھ آئے برخیر اشارہ ہویا محبت آپ فرما دیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام وہ کیڑی مبارک گھڑی آئی جس ویلے سیدہ آمنہ دے ویڑے دے اندر اللہ دے رسول دا چند چمکیا اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے نبی نجڑا نور فرمایا ہے ایک اور بزرگ گزرے انہاں اپنے رنگ چاکیا بڑا خوبصورت مصر ہے آندن یہاں تاریخ تھا انیرہ جس ویلے حضور آئے اس سے پہلے کیا تھا یہاں انیرہ آئے یہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا کوئی قانون شروع لا قانونیت ظلمت قدا کوئی حیال آگ نہیں ہے انہیرہ ہے دنیا انہیرے چلے رہی مگر کیا ہویا یہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا جنہ دی بیست نہ جنہ دے آون نہ ہر گھرچ نور گیا ہر گھرچ روشنی گئی ظلمت مٹی میری عمر دے جڑے بیلی بیٹھا
مڑ میرے نوجوان بھی بیٹھے کئی نوجوان بھی اس عمر چند بھاوے نوجوان لیکن بابے بڑے بھی تے کئی میرے طرح ہے نہیں بابے میں دو چیزاں توڑے سامنے خاکہ پیش کر رہے ہیں میں فوراں پھر ترجمے دی روشنی مڑ توڑ گلا کرنا یہاں ظلمت قدا تھا عرب دی ثقافت عرب دا رہن سہن عرب دی معاشرت بڑے بندے دا کوئی کم یہ لڑاکے لوگ جنگ حملہ کرنا کھووانا اے غلام خرید دے سا صرف لڑانا پیسے بھر دے سا غلامہ دی تعداد بدھان دے سا کہ غلام ساڑھے کل زیادہ ہوں کل لڑائی پائے جاوے کسے قبیلے نہ تے اے اگو بھیج کے انہ دا مقابلہ کرے سائیں پچھو سرپرستی کرے سائیں لیکن انہ دے اگر والدین بوڑے ہو جاوے ماں بوڑی ہو گئی اندیانی بوجھ انہوں ٹکر کھواؤں دا کیا فائدہ اے بابا ہون بوجھ ہو انہوں روٹی کھواؤں دا کیا فائدہ اگر کل لڑائی ہوئے اے تا انہیں گھارے بیٹھی مر جاسن یا انہوں ایک ڈانگ لگ گئی اے ختم ہو جاسن تو او بڑیاں اپنی ماں اپنے باپ اپنے گھریں چون نکال دے سن اے لوگ پہاڑیں غاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمیاں دے کنارے آتے نہایت مجبور زندگی گزار دے سکتے اور انہا جگہ تے غلام بکے ہوئے انہا نو پالیا جاندہ اے ہائی عرب دا ماحول بڑھ سونا تُسی تھوڑی سبحان اللہ جس نے میں گل سنامنی ہے اسے لئے تُسا سارے سبحان اللہ میرے بھائی اللہ کا نبی آیا نور آیا روشنی آئی ہدایت بن کے آئے رحمت بن کے آئے تو جب آپ نے آنے نال اجالا ہویا تو مڑ آپ نے کیا تعلیم دیتی سن دے بیٹھے اب معاشرہ کیا ہے انہا بڑھے میں خرچ کرنے کا کیا فائدہ انہا دارو لائے دے بھی اجکل دوائیاں مانگیں نہ دتے جو 50,000 60,000 خرچ کریے انہاں اندہ کی فائدہ آج بھی بات اللہ دا سوچیں انہاں دے خرچ کریے انہاں تے پیسے لائیے انہاں دا کیا فائدہ تو اس وقت اے ماحول آئی والدین قسمہ پرسی نہایت کمزور زندگی گزارنے والے مگر جد رحمت للعالمین آئے آپ نے ایک پیغام دیتا الجنہ سبحان اللہ تسا اچھی آکڑا نبی کا دین دیکھو آپ کی آمد میں برکت دیکھو فرمایا الجنہ تحت اقدام الامہات اے لوگو اگر اللہ دی خوشنودی ڈھونڈنی ہے یہ جرا جنت کا معنی ہے نا جنت خدا کی جنت اللہ کی جنت میں اس کو سمجھانا چاہنا تھوڑے لفظ ہیں اللہ کی جنت خدا کی جنت یہ ہے کیا جنت کیا ہے جنت وہ جگہ ہے پھر سنیوں جنت وہ جگہ ہے جتھے بندہ اللہ تے راضی تے اللہ اپنے بندے تے راضی جنت ہے بندہ خدا پر راضی ہو گیا اس کے انعام دیکھ کر اللہ اپنے بندے پر راضی ہو گیا تو گویا جنت اللہ دی رضا کا مقام ہے تو کیا فرمایا الجنہ اللہ نو راضی کرنا اللہ نو خوش کرنا جنت ڈھونڈنا چاہنا تا اقدام الامہات اے ماں نو گارج بجاما نہیں ٹھنڈی اے ماں دے قدمہ دا دھو کے پانی پی یہ کس سبق دیتا یہ مدنی والے کریم نبی اعلیٰ رسول نور رسول جو نور بن کے آیا
ہدایت بن کے آیا، یہ اس نے سبق دیا۔ اچھا ہن جڑی میری ماواں پردے سن رہی ہیں یا میری دھیاں بہناں وہ بے شک خوش ہوئیاں، لیکن اے میرے بڈھے بیلی انہاں آکھیا تا ماں دی گل تا ہوئی کوئی شادی بھی ہوئی ٹھیک ہے۔ چوڑے ہو اللہ دا نبی تانوں ہی نہیں بھولیا، چوڑے ہو جاؤ میرے بھائیو، میرے وڈے براہو، میرے بیلیو ہکو جیڑیو، اللہ دا نبی نہ خواتین واسطے بھولیا، خواتین واسطے بھی نور بن کے آیا، تے بابیاں واسطے بھی رحمت تے نور بن کے تو بابوں کے لیے کیا فرمایا مارجی؟ اے میرا پرانا بیلی گیا میں نے سارے لیکن ہے میرا پرانا ویسے بندے گھبرا جانے۔ پھر سنو میرے بیلیو، حضور نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ میں جملہ پڑھتا ہوں پھر ترجمہ سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں واسطے کیا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کی خدمت میں اللہ راضی ہے، اے مانا اور باپ کے لیے فرمایا الوالد، الوالد یعنی باپ، الوالد باب جنت وسطی۔ اے نوجوان اگر گھر تیرا بابا بیٹھا ہے تے انہیں سمجھی جنت دا جڑا مرکزی دروازہ ہے وہ اللہ تیرے کان کھول کے رکھے۔ سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے گیٹ بھی کھلے لیکن جڑا مرکزی باب الوسطی درمیانی دروازہ، مین دروازہ، وڈا دروازہ، بابا گھارج بیٹھا ہے، حویلی کچی کناں دی پکی، کناں دے بوئے لکڑ دے، کناں دے بوئے لوہے دے، کناں دے تاک لگے کھلے، مگر سمجھانے کا طریقہ مدنی کا فرمایا ابا گارج بیٹھا ہے، انہوں حویلی نہ سمجھی رکھی، انہیں سمجھی کہ جنت دا ایک باغ ہے تے اللہ بڑا دروازہ لا کھلا جنہ دی معاشرے قدر نائی کیتی جا رہی۔ اجی میں ہونے جڑے پڑھے لکھے جوان ہیں اولڈ ہوں وڑے شہرج بندے وڈی عمرانیاں کان گھار اولڈ ہوں بھئی جس سے بڑھے ہو جائے انہوں نے ایتے چھوڑ جائے مڑے بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے درجیاں نو پہنچانا لے بڑھاپے چپڑے ماں پہ اور گاری چو کٹ کے او اولڈ ہوم میں نا پتہ لکھا کے آ جانے جدن مر جانے صدر خبر گلے آئے چاہ نہیں تک اتھائیں کدائیں دفنا چھوڑے آئے کراچی لاہور بار خیر آسان جنازے شامل ہو جسائیں انہاں نو چھوڑ کے آ گئے مگر تیرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھوڑا دل ہوئے تو اگلی گل سنام بڑی محبت نال سنسو تو ایمان تادہ اسی گلہ میں ڈیڑھ ساتھ کرنی لیکن اجر میں پہلے معاشرے دی غلطی تے نبض تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا جیڑی میری معاشرے کی پہلی غلطی ہے ایک جملہ سن کے وطن واقع سنا لگا غور فرما ماں گھر میں بیٹھی باپ مشقت کر رہے مزدوری وائی دکانداری ریڑی کئی کسی کھرپا دیگر دھندے مال کی خدمت جانورہ دی خدمت محنت کر کرا وائیاں حبسائیں محنت کر کے ایک باپ ماں بوڑی تینو نوامان آلی دعاوان آلی تیری نوکری کرنے آلی تیرے ملوٹے ہتھانوی چمان آلی کیوں مار جی ملوٹے ہتھوں کو کون چومے ہاتھ نہیں ملاتا کوئی مزدور آدمی مٹی والا اگر ہاتھ لے کر آئے تو لوگ کہیں سلام
علیکم بندے ہاتھ نہیں اگا بدیں دے کہ اس تے ہاتھ تو مٹی لگی ہوئی ہے دوروں آنکھ چھوڑے سے وعلیکم السلام اے مٹی والے ہاتھوں کو کوئی ہاتھ نہ ملائے لیکن ایک تیری ماں ہے کہ تیرے پیروں میں مٹی لگی ہوئی تیرے ہاتھوں میں مٹی لگی ہوئی دودھ بھی پیوندی بیٹھی ہے تے تیرے ملوٹے پیروں میں چمدی بھی بیٹھی ہے کون کرے گا ایسا پیار کون کرے گی ایسی رافت کون کرے گی ایسی ہمدردی میں کہنا ہے چانا ماں اور ایک بوڑھا باپ اس نے 4 بیٹے 4 بیٹیاں بعض جگہ پر 7 بیٹے کچھ بیٹیاں اس پال لے ایک جنا 7 پتر پل گئے پڑھ گئے ماسٹر لگ گئے ٹیچر بن گئے حافظ بن گئے قاری بن گئے دکاندار بن گئے پروفیسر بن گئے ایک بندے نے 7 پتروں نو پڑھا بھی لیا بیٹیاں نو پڑھنا بھی لیا سارا کچھ کر لیا ایک بندے نے جد اس دے اعصاب کمزور ہوئے ٹرن تو کمزور پکڑن تو کمزور بان تو کمزور چلنے پر کمزور محنت کرنے پر کمزور ہن جن نے 7 پال چھوڑے آئے اے 7 رل کے بھی بابے دا علاج نہیں کرا سکتے اب بابا ترس رہا ہے کوئی ہے جڑا میں نے ابا جی آن کے آکھے میں تا انہوں بیٹا جی آکھدا او ایک واری سدیندہ میں 100 واری جی جی آکھدا کوئی میں نے آج ایک واری تا آن کے ابا جی آکھ چھڑے دو تو میں نے تا ابا جی صدرنا لئی کوئی نہ رہے پڑھایا لکھایا سمجھایا جدادہ وڑ کے دیتے مکان بڑھا کے دیتے جد میرا میری خبرگیری کرنے والا کوئی نہ آیا میرے بھائیو ایک گل سمجھائی تو میرے نبی سمجھائی طبیعت ہوئے تو گل سناوا میرے پیر بھائیو میرے مارو میرے بیلیو میں توڑے نال پیار کرنا آیا روز ملاد سن دے ہو تہک دورے نو آپ کو مینے دیتی رکھنے آئے اس ملاد منایا تو اس نہیں منایا اور ملاد دا مقصدی نبی دیا سونیاں گلہ سنامنی آئے جنیاں قوم نو کوئی سمجھ آ جائے شاید کوئی دل لکھ بات آ جائے ماں دی بھی سنائی نا لیکن پہلو میری طبیعت آ رہی ہے میں بابے دی گل سنا اللہ 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 میں وینا ان بابے کتنا پیار کرتے ہیں رسول اللہ دی گل دینا اپنے نبی نال کتنا پیار کرتے ہیں تانو کئے عزت دیتی تانو کئے مرتبہ دیتی تانو درجہ کئے دیتی تاڑی شہرت کئے بنائی یہ ساڑا نبی ہے آؤ میں ایک بہت بڑا تاریخ کا ایک واقعہ دوران لگا کوشش کرانگا کہ تھوڑا وقت لما اس پہ ویسے میں اگر اسی کو خطیبانہ انداز کے اندر چھیڑوں تو شاید تمہارا سارا ٹائم ختم ہو جائے اور یہ ایک بات ختم نہ ہو لیکن میں کوشش کر رہا کہ قوم نو میں گل مختصر کر کے سناواں میرے بھائی تیرے میرے نبی نے 53 سال مکہ گزارے کتنے یاد رکھو کتنے 53 ہماری بولی میں 53 میں نے 53 کہا اردو میں 53 سال اللہ دے نبی نے مکہ گزارے پھر اللہ دی اجازت ہوئی سونا مکہ نو چھوڑ کے مدینے وقت میرے نبی صدیق اکبر نو نال لے کے آپ مدینے چلے گئے مدینے 7 سال گزارے 8ویں سال رمضان دے مہینے 20 تاریخ نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 دی ایک جماعت لے کے لشکر لے کے اللہ دا رسول مکے دے اندر فاتح بن کے تشریف لے آیا نعرہ لگاؤ دوستو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء سنت
ماشاءاللہ بیٹھو بیٹھو کوئی بھی مہمان آوے اے تو مڑ عالم لوگ ہیں عالم لوگاں دی قدر ماں یہ تو بڑے بڑے جرنیل لوگ آئے ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے میرے بیلیو لیکن میں ٹائم تک یہ سارے آمن والے مہمان بھی میرے بڑھاپے دا لحاظ کرے سے تے میں نے انہاں بیلیاں جیڑی گل دے پر اسدیا بسم اللہ میں نے انہاں ایک دو گلاں کرن دے سے تسلی نال آپ بھی سماعت کرے سے تے میری قوم بھی سنن دے سے جناب رسول اللہ مکے تو 53 سال مدینے چلے گئے مدینے 7 سال گزار چھوڑے 8ویں سال رمضان دا مہینہ 20 تاریخ 10,000 میرے نبی دی جماعت لشکر صحابہ کرام دی میت سونا آیا چاروں طرف مکے کے 4 بڑے رسائل قافلے بنائے ایک قافلے دی میرے نبی نے قیادت کی تھی باقی دی صحابہ کرام نے قیادت کی تھی اور مکے اس شان نال داخل ہوئے کہ بغیر لڑائی دے اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح آئے چھوٹی سی گلی میں جھڑپ ہوئی بے خبری میں وگرنہ پورا مکہ پورا مکہ کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی دنگا فساد نہ ہوا اور اللہ دے نبی مکے جلوہ گر ہو گئے جس ویلے سونے مکے چاہ گئے اس زمانے دے 10,000 دی بہت بڑی جماعت آئی تے جی میں ہن مسجد حرم تسی ویکھ دیو ان مسجد حرم اس لئے کوئی نہ ہی بڑی ہو صرف خانہ کعبہ ہے تے حتیم جڑی خانہ کعبہ دے بھال تھوڑی جی جگہ ولی ہوئی حتیم کعبہ دا حصہ اے آئی ایک کوٹھا مبارک آئی جنہوں آپا خانہ کعبہ آکھنے ہیں باقی 2-3 پہاڑاں دے درمیان ایک نلی ہے جس کے اندر لوگ طواف کر رہے ہیں ایک رستہ ہے اس کے اندر آنے کا ادھر بھی صفا ادھر مروہ ادھر جبل عمر ادھر جبل عجیات تھوڑا سا ایک رستہ ہے جس جڑا اس کے اندر داخل ہونے واسطے ہے جنہ لوگاں نو تاریخ نال تھوڑی جی وابستگی ہے میں سارے پہاڑاں دے نہ لائے چھوڑے ہیں میرا نبی آپ کا نبی ساری کائنات کا نبی اس شان نال داخل ہویا کہ مکہ فتح جس وقت مکہ فتح ہو گیا تے حضور دا کرم گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ تے چڑھے صفا تے قوم نے فرمایا کہ توڑا میرے بارے کیا خیال ہے کیوں فرمایا پہلے گل سمجھ آپ نے منادی کروایا جیڑا اپنا گھر یا دکان شٹل ترمین دروازہ کعبہ کے اندر وسنے آلے اس مکے کے جو دروازہ لاک کر دے گا بند کر دے گا دکان بند کر دے گا کوئی کچھ نہیں ہوئی جیڑا مقابلے میں آئے گا اللہ نے مجھے یہاں جنگ کرنے کی اجازت دی ہے امن کی جگہ مگر مجھے اجازت دی اور اگر کوئی اپنے کمرے کے اندر دکان بند ہو گئی کمرہ بند ہو گیا معاملہ ختم نہیں کچھ ہوئے آپ کی خدمت عرض کی گئی کہ ابو سفیان اس مکے دا وڈیرا ہے تو اس دیوی کوئی عزت بڑھاؤ آپ چونکہ کریم النفس نبی ہے عزت دینے آلے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جیڑا ابو سفیان دے ڈیرے تے بھی چلا گیا اس سے بھی کوئی باز پرس نہیں پھر بعض مورخین نے لکھا آپ نے اس کے بالمقابل بنو ہاشم میں سے اپنے چچا حضرت عباس کا بھی نام لیا فرمایا جیڑا عباس دے ڈیرے تے آ گیا ہمارے چاچے دے ڈیرے تے خلاص جو ابو سفیان کے ڈیرے پر آیا خلاص رعایت اور جو کعبے کے اندر آ گیا اس کو بھی ابے منادی آئی لوگ بھج نس کے کعبے آ گئے آسان آئی
کعبے کے اندر آ جانا، جملہ کفار بڑے بڑے کافر حرم میں آ گئے، کعبے کی حدود میں آ گئے۔ اب میرے نبی نے ان سے پوچھا اور مکہ والے ہوں تہاڈا میرے بارے چ کے خیال ہے کہ میں ہن تہاڈے نال کی کرے ساں؟ اے وٹے مارن والے، اے پتھر مارن والے، اے ٹوئے کھٹن والے، اے گلوئے اقدس اندر چادر ڈالنے والے، یہ حضور کو نماز کے وقت تکلیف پہنچانے والے، سر پر کمانے مارنے والے، طائف کے اندر پتھروں سے لولوہان کرنے والے، ایسے لوگوں کو بارے میں فرمایا کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ تو یہ لوگ جمع کر کے بولے انکل کریم وابن کریم وابن کریم یا محمد، اے محمد تو ساڑھے کل پوچھیں کہ میں کون ہاں؟ تاسا ہی اکسائیں تم ہی عزت والا، تیرا پیو عزت والا، تیرا دادا عزت والا، تسی عزت والے لوگ اور کرم کرنے والے لوگ۔ جب اللہ کے رسول نے انہوں نے یہ رائے سنی تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ۔ میں اپنی بولی تم ترجمہ سنا لوں، جاؤ چلے جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم۔ فرمایا جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے برامہ نو معاف کیتا ہے، آج میں بھی تسا مکہ علیہ نو معاف کر۔ دنیا حیران ہے، ظالم لوگوں کو معاف کر دیا، بدر والے دشمنوں کو معاف، احد والے دشمنوں کو معاف۔ قانون اونچے تک کوئی نہیں آنا، لیکن ایک گل تو سنی جڑی میں دوران لگا، میرے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو احد کے اندر شہید کیا گیا، پھر بس نہ ہوئی، خنجر مارا گیا، آپ کا سینہ دو پھاڑی کیتا گیا، اندر سے دل نکالا گیا، کلیجہ نکالا گیا، اور ایک عورت نے بیٹھ کر انہوں قیمہ بنایا۔ طبیعت اس عورت کی سیر نہ ہوئی، آپ کے لب کاٹے گئے، کان کی لو کاٹی گئی، بینی کا حصہ کاٹا گیا، انگلیوں کے پورے کاٹے گئے، اس کو رسی دے اندر سیتا گیا، ایک ہار بنا کے اس خاتون نے اپنے گلے چھپایا، آکھیا آج بدر آلیاں دا بدلہ لائے لیاس، آج بدر والوں کا بدلہ ہم نے لے لیا۔ اتنی بڑی تکلیف دے منالی قوم، میرا حضور انہوں معاف کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا حضور کیا ہندہ کو بھی معاف کر دیا؟ سن دے بیٹھے، اس عورت کا نام تھا ہندہ، کیا ہندہ کو بھی معاف؟ جو استاد بیٹھے ہیں ماسٹر توجہ فرمائیں، کیا ہندہ کو بھی معاف؟ میرے نبی نے کہا میرے رب کا آرڈر ہے، آج انتقام لینے کا دن نہیں ہے، آج انعام کرنے کا دن ہے، لہذا اس کو بھی معاف۔ لوگ جس ویلے انہوں نے سنیا کہ نبی اپنے جان دے دشمنوں کو معاف کر دیتا، اپنے چاچے دے قاتلوں کو معاف کر دیتا، تو کی ہویا کہ لوگ کلمہ پڑھ کے واپس لوٹ رہے ہیں۔ اشہد اللہ من لیا، واقعی یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے پوری کائنات کا سردار۔ لوگ کلمہ پڑھ کے لوٹے، اب گلیوں کے اندر کیا تھا؟ نعرہ تکبیر، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے مکے کے اندر۔ تو بعض ایسے بوڑھے جیڑے باہر نہ سکتے، انہاں اپنی اولادہ کو پوچھا کہ باہر کے نعرے بج دے پہ، باہر آج کے نعرے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک کون نعرے مراوان آلا؟ تو انہوں نے اولادہ دسن کہ تانوں نہیں پتا آج مکہ فتح ہو گیا، محمد کملی والا تشریف آپ آ گئے ہیں،
میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے نبی نو عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تو میں اپنے ابے نو ملے ہوں جبکہ اجن آپ دے ابے کلمہ نہیں پڑھے فرمایا میں ملنا چاہنا تو دل ارادہ کیا میں ابے نو دسنا چاہنا جو مکہ فتح ہو گیا تو حضور نے اجازت دے دی تھی توجہ فرماؤ بھی خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر گھر آئے باپ نے پوچھا یہ باہر بہت بڑے نعرے تھے آپ نے دسیا مکہ فتح ہو گیا میرے نبی تشریف لے آئے باقی گلنا چھوڑ ہندہ نو کئی کیتے خاندان دیا میں کہ ہندہ نال کے سلوک ہے آپ نے فرمایا انہوں معاف کر اس کو معاف کر ہندہ نو معاف کیتا ہے فرمایا معاف کر دیا تو باپ عمر رسیدہ 100 سال کی عمر آنکھوں سے بینائی چلی گئی کمزور ہو گئی آنکھن لگا صدیق تیرا فیصلہ صحیح ہے میں غلطی تیرے اے واقعی جڑا تیرا سردار ہے اے دنیا دا سردار نہیں ہے اے اللہ دا نبی ایک کام اور کوئی نہیں کر سکتا یہ اللہ کا نبی کرتا ہے ایسے لیکن ہون گا لے وے کہ میں انہیں نہیں رہنا چاہتا میں انہوں لائے چاہتا میں بھی تیرے نبی دا کلمہ پڑھنا چاہتا آپ نے اونٹنی منگائی اپنے باپ کو بٹھایا پالان رکھا بستر رکھا اوپر نرم اس کو بٹھایا آپ مہار پکڑی صدیق اکبر اپنے بابے نو 100 سال کی عمر والے بابے کو لا رہا ہے کلمہ پڑھانے کی خاطر جس ویلے آپ قریب آئے میرے نبی صفا کی پہاڑی پر بیٹھے سے نظر پئی صدیق اپنے بابے نو لے کے آ رہے ہیں حضور پہاڑی سے نیچے اترے مجمع نو کراس کی کعبے دے کو لنگ اگاں دہانے پر اس انٹر راستے پر آئے جتو لوگ داخل ہو دیا وہاں پر پہنچے اور فرمایا صدیق کیویں آئے ہیں اے بابا کیویں آئے ہیں میرے توجہ کرو میں گل اینڈ تے پہنچا چھوڑیے اے بابا کیویں آئے ہیں عرض کی تھی حضور اے بابا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے کلمہ پڑھنے واسطے آیا ہے آپ نے دیکھو قدر سکھائی فرمایا صدیق یہ تیرا باپ ہے تو میرا سورا ہے تو میرا سورا ہے یہ تیرا باپ ہے اگر یہ تیرا باپ ہے تب میرا بھی تو باپ میرا بھی تو باپ ہے فرمایا انہوں تو نہ ہلایا اس عمر والے نو تو نہ ہلایا ہونا بڑی عمر والے نو تو میں نو آکھڑائی میں ٹرتے جا کے کلمہ پڑھا میں جا آئے دیکھو اور میں سنو جا کے کلمہ پڑھا وہاں تو والدین بزرگاں دی اس معاشرے اس ماحول اگر تعلیم نصیب فرمائی تعلیم دیتی روشنی پھیلائی تو کس نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تاریخ تھا اتیا کہہ نہیں رہی یہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا میرے دوستو ایک بات اماں کی سنانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اپنا وعد ختم کروں آج جڑا تساں میں سبق دیتا ہے وہ اے وے کہ اللہ دا ایک نور آیا کون آیا محمد مصطفیٰ ایک کتاب آئی اور روشن کتاب کیا قرآن آیا آسان ایک قرآن آیا ایک صاحب قرآن اور یہ جڑا صاحب قرآن آیا یہ معلم بن کر آیا معلم بن کر آیا
میرے پیر بھائی، میں اسی خاندان سے واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں نام بعد 10 ایک بی بی کا جنازہ اٹھایا گیا، اللہ کے رسول نے اس جنازے میں کندھا دیا۔ تو تھوڑے سبحان اللہ، تنو کیا پتا وہ کتنا خوش نصیب ہے جنہوں میرا نبی کندھا دے جس نے میرا نبی جس نے جنازہ پڑھا چھوڑے، یہ جس دی قبر تے میرے نبی دے آپ دے نبی دے قدم لگ بنیا، تو کیا خوش نصیب ہے وجہ دی خاطر حضور خود قبر چلے جاویں۔ ایسا بھی ہوا ایک مدینے کی ایسی مائی ہے جس کی قبر کے اندر خود نبی گئے، اور کیا کیتا؟ اپنے دستے مبارک نال ایجوین مثال یہاں پھول بکھرے ہوئے، وہاں اس غار کے اندر جڑے نکے نکے کنکر ہیں، پتھریلی زمین آئی نا، حضور ہیں بیٹھے این کٹھے کر کے ایک چونڈے چلائے گئے، واہ اور کیا قبر کی قیمت بن گئی، جس سے انگلیاں دائے کمار کہ چند دو ٹکڑے ہو جائے، جس کے اشارے کا یہ کمال کہ سورج واپس پلٹ آئے، جس کے انگلیوں کی یہ شان کہ حدیبیہ کے مقام پر 5 چشمے چل پڑے، جس کے اشاروں کی یہ شان کہ کوئی ابو جان جیسا احمد اپنے ہاتھ کنکر لے کے آن کے پیچھے 10 میری مٹھی کیا ہے کہ حضور فرمانا میں دساں یا مٹھی علی شاید دسے میں کون، اشارہ ہویا پتھر بولے، اشارہ ہویا درخت آئے، اشارہ ہویا بادل چر گئے، اشارہ ہو گیا چاند 2 ٹکڑے، اشارہ ہوا سورج پلٹ آیا، اشارہ ہوئے۔ میرے حضور فرمایا اگر میں چاہوں اور پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر میں چاہوں یہ پہاڑ سونا بن جائے تو فرمایا یہ سونا بن جائے گا، اور میں اگر چاہوں کہ یہ میرے ساتھ چلا کرے تو ایک پہاڑ میرے نال نال تریا بدا جس کے اشاروں کی یہ شان او ہاتھ جین دی قبر سوارے۔ میں تن پر دساں اے بھی حضور دی ماں آئی جن دی قبر سواری، ایک ماں آئی جوان علی، ایک ماں آئی پالن علی تربیت کرنے علی، ایک ماں دا نام آمنہ، ایک ماں دا نام فاطمہ بنت اسد۔ آمنہ کو میرے نبی نے دفنایا اپنی اماں کو مقام ابوا پر، قبر درست کر کے وہاں دفنایا 6 سال کی عمر میں۔ ادھر اعلان نبوت کے بعد مدینے میں یہ حضرت علی کی سکی ماں آئی، میرے مصطفیٰ دی نوکری کرن والی، اس کی قبر کو سنوارا، مگر آج میں ایک اور بی بی دی تانوں گل سنا، اور بی بی کی بات سنا رہا ہوں، نام بتا دوں گا تھوڑی دیر کے بعد، معاملہ قریب آ گیا۔ بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اس خاتون کا، پھر قبرستان لے گئے، پھر قبرستان جا کر جو قبر تیار ہوئی اس پر کھڑے ہوئے، تدفین ہوئی، اس وقت آپ نے فرمایا اے لوگو دنیا کے اندر کوئی جنت کی حور تھی تو یہ خاتون، کیا فرمایا؟ دنیا کے اندر دیکھو کتنے انعام ہو رہے ہیں، یعنی یہ جنتی خاتون تھی، پھر جنتی حوروں جیسا درجہ رکھتی تھی، جی میں حوراں بہت یعنی اطاعت گزار ہیں اللہ کی، ایسے یہ گویا اللہ کی اطاعت گزار ہے۔ فرمایا دنیا پر لوگوں اگر کسی نے اس کا درجہ سمجھنا ہے تو یہ جنت کی حوروں میں سے حور تھی، یہ حور تھی
یہ حور ہے جس کو دفنایا جا رہا تھا۔ تو تسی میرے پر پوچھ سوال ہے، مائی کون ہے؟ یہ مائی صدیق اکبر کی گھر والی اور رسول اللہ کی ساسو ماں تھی، یعنی یہ بھی حضور کی ماں تھی جس کو حضور دفنا کر جنت کی حور کا مجدہ سنا رہے تھے، اس کی قبر سنوار رہے تھے۔ میرے دوستو، اللہ دے نبی نے ماما دا بھی قدر کرنے دا ول سکھایا تے بابیاں دی بھی قدر کرنے دا ول سکھایا۔ ٹھیک ہے، آج ایک ہی پوائنٹ سمجھا سکا، اس سے آگے پیچھے نہیں گیا، جان بوجھ کر نہیں گیا۔ بے شمار عنوانات ہیں، بے شمار مضامین ہوتے ہیں، مرتبہ سور سمجھتا ہے کہ مولی صاحب آخ کی گیا، تو میں ایسا نہیں چاہتا، لیکن میرے نال مفتی صاحب ہے، انہوں نے تو کوئی ایسی تقریر تو نہیں سن دے، لیکن پیر نصر الدین دا کلام سن دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حضور نصیر ملت تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مشہور زمانہ کلام اس ماہ میلاد کی نسبت سے آپ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ اپنے شاہکار پہ ہے خلاق دو عالم کو ناز، اپنے شاہکار پہ ہے خلاق دو عالم کو ناز، انبیاء جھومتے جاتے کہ آپ آتے ہیں، انبیاء جھومتے جاتے کہ آپ آتے ہیں۔ اور بکتا ہے کیا خوب فرماتے ہیں کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے،
یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اپنے شاہکار پہ ہے خلاق دو عالم کو ناز، انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔